ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ یہ ایک بڑا مقدس مہمان ہے۔ آپ حضرات جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں اور مہمان کی آمد پر بڑا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر قسم قسم کے اہتمام آپ حضرات کیا کرتے ہیں۔ تو ایک عام مہمان یا اپنے اعتبار سے جو خاص مہمان ہوتا ہے اس کی آہو بھگت اور اس کی عزت کے لیے ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں اور بڑے اچھے انداز کے اندر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک بھی ہمارے درمیان ایک مہمان بن کر کے تشریف لا رہا ہے، اور یہ ایسا مقدس مہمان ہے، اتنا معزز مہمان ہے اور اتنا عظیم مہمان ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے لیے پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ تو اس کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا اہتمام ہم زمین پہ کیا کریں، آسمانوں پر اس کا اتنا زبردست اہتمام اور اتنا زبردست استقبال ہوتا ہے کہ پورا سال جنت کو اور جنتوں کو اس ماہ رمضان المبارک کی آمد کے لیے سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر اہتمام ہم اپنی نگاہوں میں رکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کتنا عظیم مہمان آ رہا ہے، کتنا مقدس مہمان آ رہا ہے، کتنا معزز مہمان ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو رہا ہے۔ تو جب آسمانوں پر اتنی سجاوٹیں اور اتنا اہتمام ہے تو ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس ماہ رمضان المبارک کا ہمیں استقبال کس انداز کے اندر کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر امت کو یہ پتا ہوتا کہ ماہ رمضان المبارک کیا چیز ہے تو وہ یہ تمنا کرتے کہ کاش پورا کا پورا سال رمضان المبارک ہوتا، یعنی پورا سال ماہ رمضان ہونے کی تمنا امت کرتی اگر امت کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جاتا۔ تو جن حضرات کو اس کی اہمیت معلوم ہے، اس کی قدر معلوم ہے، وہ تو ہر وقت یہی دعا کرتے ہیں اللہ ماہ رمضان عطا فرما دے۔ اور میں اور آپ تو کیا، سید المعصومین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کرتے تھے ماہ رجب کے آغاز کے اندر کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب کے اندر اور شعبان المعظم کے اندر برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں ماہ رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود ماہ رمضان المبارک کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے۔ اور اسلاف کے بارے میں نے روایتوں میں یہ پڑھا ہے کہ جس طرح ایک دلہن اپنے دولہا کا انتظار کرتی ہے، اسی طرح بزرگان دین ماہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے، اور وہ صرف سال میں ایک مہینہ ماہ رمضان نہیں مناتے تھے، وہ پورا سال ماہ رمضان منایا کرتے تھے۔ اور ان کے پورا سال ماہ رمضان منانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب ماہ رمضان المبارک کے آنے میں 6 مہینہ باقی رہتا تو وہ دعا کرنا شروع کر دیتے، اے اللہ ماہ رمضان عطا فرما، اے اللہ ماہ رمضان عطا فرما۔ 6 مہینہ پہلے ماہ رمضان المبارک کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ دعا شروع کر دیتے تھے، اور ان کو یہ قدر پتا تھی، ہمیں قدر پتا نہیں ہے اس لیے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ 6 مہینہ تک وہ دعا کرتے، اے اللہ ماہ رمضان عطا فرما، اور جب ماہ رمضان مبارک آتا خوب بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں کرتے، خوب ذوق و شوق کے ساتھ میں عبادتیں کرتے، اور جب ماہ رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک دعا کرتے، اے اللہ ماہ رمضان میں جو ہم نے عبادت کی ہے ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما لے۔ تو 6 مہینہ دعا کر کے گزار دیتے اور 6 مہینہ اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کر کے گزار دیتے۔ اس طرح پورا کا پورا سال وہ ماہ رمضان منایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب رمضان المبارک آنے والا ہوتا تو وہ خوب صدقہ کرتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال دیتے اور خوب عبادت کرنے لگ جاتے۔ یعنی ماہ رمضان میں تو بندہ عبادت کرتا ہی ہے،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شعبان ہی کے اندر بزرگان دین اور مسلمان تیاری شروع کر دیتے کہ ہم نیکی کرنے کی ابھی سے ہی تیاری کرنا شروع کر دیں تاکہ ماہ رمضان آئے تو اور زیادہ ہم ماہ رمضان کے اندر عبادت و ریاضت کر سکیں۔ تو عزیزان مکرم اتنا مقدس اور اتنا عظمت والا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی شان یہ ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا کرتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر کے یہ فرمایا کرتے تھے یہ خیر و برکت کا چاند ہے، یہ خیر و برکت کا چاند ہے۔ اور جب ماہ رمضان المبارک آتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کو مبارکباد دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ خیر و برکت کا مہینہ جلوہ افروز ہوا ہے جس مہینے کے اندر، جس مہینے کی پہلی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی سارے اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کو ہم لوگ بھی بہت مبارکباد دیتے ہیں اور ہمارے مبارکباد دینے کا طریقہ الگ ہے۔ سید المعصومین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود صحابہ کرام کو ماہ رمضان کی مبارکباد عطا فرما رہے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے ایک بار جب ماہ رمضان آنے لگا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے تم کس مہینے کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ تمہیں پتا ہے تم کس مہینے کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ تیسری بار پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے تم کس مہینے کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ آپ نے جب 3 مرتبہ یہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا رسول اللہ کچھ دشمن سے جنگ کا موقع آنے والا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو وحی اتر رہی ہے اور نہ تو جنگ کا موقع ہے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ جلوہ افروز ہو رہا ہے جس مہینے کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالی سارے اہل ایمان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مہینے کا استقبال فرمایا اور اس طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام اس مہینے کی آمد پر جو ہے وہ خوشخبری عطا فرما رہے ہیں۔ تو جو قدر جانتے ہیں جنہیں اہمیت معلوم ہے وہ ماہ رمضان کے لیے اتنے بیتاب رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں کہ ماہ رمضان آئے تو زیادہ سے زیادہ عبادت اور نیکیاں کر کے اللہ کی رضا کو پا لیا جائے۔ آپ اگر اس کی اہمیت ایسے نہیں سمجھ پاتے تو ایسے اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے پچھلے رمضان المبارک کے اندر ہمارے ساتھ میں روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ میں تراویح کی نماز پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، سحری کرتے تھے، افطاری کرتے تھے اور ہمارے ساتھ میں نیکیوں کے اندر شرکت کرتے تھے، اب اس مہینے کے اندر وہ اس زمین پر نہیں ہے، اپنی قبروں کے اندر جا چکے ہیں۔ تو اللہ کا شکر تو ہمیں اس طرح بھی ادا کرنا چاہیے، اے مولا تیرا یہ شکر ہے کہ تو نے زندگی کے اندر ایک بار پھر یہ مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی والا مقدس مہینہ تو نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اگر ہم انتقال کر جاتے، اس زمین پہ نہ ہوتے، اپنی قبروں کے اندر ہوتے تو کیا اس مہینے کی برکتیں لوٹنے کا موقع ہمیں ملتا؟ اس مہینے کی رحمتوں سے ہم مالا مال ہونے کا جو ہے موقع پاتے؟ کیا ہم اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے بٹنے والی بخشش سے حصہ پاتے اور ہم جہنم سے آزادی کا سامان کر پاتے؟ اللہ کا شکر ہمیں اس مہینے کے آتے ہی سب سے پہلے ادا کرنا ہے کہ اے میرے مولا تیرا یہ شکر ہے تو نے ہمیں اس مقدس مہینے کی ایک بار پھر ہمیں اس مہینے کی زیارت نصیب فرمائی اور یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنے کی تو اس مہینے کے اندر توفیق عطا فرما۔ تو اس مہینے کا استقبال کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس مہینے کو پالو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ابھی تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان 2 دنوں کے اندر بھی انتقال کریں گے اور اس مہینے کو نہ پا سکیں گے۔ تو اگر یہ مہینہ مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ہم کسی بھی طرح اس مہینے کو پانے کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اور اس مہینے کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد کرو۔ شعبان المعظم کے اخیر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا تھا۔ یہ خطبہ کیوں دیا تھا؟
اس لیے دیا تھا تاکہ صحابہ کو بھی پتا چلے اور صحابہ کے توسط سے آنے والی قیامت تک کی امت کو یہ پتا چل جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے، رمضان المبارک کتنا برکت والا مہینہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام استقبالیہ خطبہ دے رہے ہیں، ماہ رمضان کا استقبال فرما رہے ہیں، صحابہ کو جمع کر رہے ہیں، اور صحابہ کے درمیان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے اخیر کے اندر یہ خطبہ دے رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں مفہوم حدیث یہ ہے کہ تمہارے درمیان ایک خیر و برکت والا مہینہ جلوہ افروز ہو رہا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی جو بندہ اس ایک رات میں عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اور دنوں